توشہ خانہ 2 کا یہ فیصلہ آیا ہے احتساب عدالت کے جج صاحب نے جو کیا ہے، تو اس وقت جو بشرا بیگم ہیں ان کے اوپر یہ بات عدالت نے ثابت نہیں کی ہے کہ جب نیب نے وڈرا کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس اب نیب کا نہیں ہے، تو پھر وہ کس جرم میں جیل میں ہیں؟ اگر آپ کے اوپر ایف آئی اے کا کوئی مقدمہ ہے تو ایف آئی اے کے تو مقدمے میں پہلے انکوائری ہوتی ہے، انکوائری ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے پڑھتا ہے اور فریقین کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو آج جس طرح سے جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے، یہ آرڈر جو ہے نہ آئین کے مطابق ہے، نہ قانون کے مطابق ہے، نہ مروجہ اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ اس کے لیے تو جو لائحہ عمل ہے وہ ہم بالکل اڈاپٹ کریں گے اور کل ہی کریں گے، لیکن اس وقت بشرا عمران خان جو ہیں وہ جیل اور پریزن اتھارٹیز کی انلیگل کسٹڈی میں ہیں۔ ان کے اوپر جو کیس تھا وہ نیب نے واپس لیا ہے اور واپس جج نے اس کو ٹرانسفر کیا ہے ایف آئی اے میں۔ وہ کیس جب تک ایف آئی اے میں جاتا ہے، جب وہ کیس بنے گا، دوبارہ انویسٹیگیشنز ہوں گی تو وہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا عمران خان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، اور یہ آج کے بعد جب تک وہ جیل میں رہیں گی تو وہ انلیگل کسٹڈی ہے، وہ کسٹڈی جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے ریفرنس جو فائل کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور کمیشن کے خلاف اور دیگر جو ہیں، یہ ریفرنس فکس نہیں ہو رہے۔ تو اس میں جن کے خلاف ریفرنس ہیں وہ جو ہیں وہ خود کسٹوڈین ہیں۔ تو ہماری سپریم کورٹ سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ریفرنسز فوراً لگائے جائیں، اور قانون کے مطابق جو ججز اس کے ممبر بنتے ہیں وہ یہ ریفرنسز کو بیرٹ پہ سن کے اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی کریں، اور جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت چٹھا، ان کو بھی اس پروسیڈنگز کا حصہ بنایا جائے، اور ان کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بعد سے وہ غائب ہیں وہ جو ہے وہ پبلکلی ریکارڈ کیا جائے، اوپن ٹرائل ہو، تاکہ جو پروسیڈنگز ہیں یا وہ میڈیا کی موجودگی میں بھی ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ جو الیکشن کا فراڈ ہوا ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور جو ہے الیکشن کمشنر نے اور کمیشن نے جو اپنے فرائض سے پہلو طے کی ہے، اس کو ہماری آج یہ اور یہ میں عمران خان صاحب کی طرف سے اور بشرا عمران خان صاحبہ کی ہدایت پہ یہ ہم آج سے آپ کے تھرو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنسز جو ہیں فوری طور پہ فکس کیا جائیں اور ان پہ فیصلہ کیا جائے۔ 2024 کو عدت کیس کا فیصلہ آیا تھا، اور یہی جج صاحب تھے محمد علی وڈائی صاحب، جن کے سامنے میں نے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ ہم نے استدعا کی تھی کہ پری اریسٹ بیل دی جائے، کیونکہ اب ان کے تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں، اور اگر آپ نئے مقدمے کے اندر ان کو ضمانت دے دیں گے، پری اریسٹ بیل دیں گے، تو یہ آج جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن اس دن ان جج صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ملزم عدالت میں موجود ہے اور پہلی درخواست ضمانت پر جج نے ضمانت لینے سے انکار کیا۔ اسی شام کو آپ نے دیکھا 6 محرم کو یہیں اسی جگہ پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ آج پھر وہی جج صاحب ہیں محمد علی وڈائی صاحب، انتہائی غلط فیصلہ کیا گیا۔ ان کو اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ اگر کیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا درخواست ضمانتوں کو وہ کسی اور جج کے پاس بھیج رہے ہیں، تو صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں بھیجی گئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب NRO 2 آیا تو بہت سے کیسز پینڈنگ تھے، بہت سی عدالتوں میں کیسز تھے، لیکن کسی عدالت میں نواز شریف، زرداری، ان کی بہن یا مریم بی بی یا شہباز شریف، کسی کا کیس نہیں بھیجا گیا۔ صرف آج عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس کسی اور عدالت میں اس جج نے بھیجا ہے، جس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھیج سکے۔ یہ صرف یہ بھیج سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ یہ نیب کو واپس کرے، یہ ریفرنس واپس کرے، جہاں پر اپنی طرف سے عمران خان کو گلٹی ڈکلیئر کر کے یہ ایک اور عدالت کی طرف بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق قانون کو اسی طرح سے روندا جانا ہے، آئین کو اسی طرح سے روندا جانا ہے، اور کسی نے اس کا خیال نہیں کرنا،
ہم نے آج تک جتنے مقدمات یہاں لڑے ہیں، خان صاحب نے اور بی بی نے جتنے مقدمات فیس کیے ہیں تمام قانون کے مطابق کیے ہیں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب غیر قانونی ہے۔ کسی قانون کے اندر بی بی صاحبہ کو جیل کے اندر رکھنا اس وقت قانونی نہیں ہے، سراسر غیر قانونی ہے، اور یہ بدماشی ہے، یہ سسٹم کی بدماشی ہے جو آپ کو سامنے آ گئی ہے اس وقت، اور اس کو قوم دیکھ رہی ہے۔ ہم نے بار بار استدعا کی کہ اگر آئین کے مطابق ہمیں چلنے دیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں پرامن رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے احتجاج میں آئیں، لیکن جب آئین کو آپ بے وقت کر دیں گے، آئین کو آپ بے معنی کر دیں گے، قانون کو آپ سنیں گے ہی نہیں، اور ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جن کا قانون کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر سری لنکا جیسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش جیسی بھی ہو سکتی ہے۔